السلام علیکم سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ دنیا بھر سے اہم ترین خبریں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین۔ آج سب سے بڑی جو خبریں ہیں وہ امریکہ کی جانب سے آ رہی ہیں، جہاں پر ایک اور حملہ ہوا ہے۔ خاص طور پہ یہ حملہ ٹرمپ ٹاور کے باہر ہوا ہے۔ یہ لاس ویگاس میں ٹرمپ کا ٹاور ہے، بہت مشہور ہے۔ امریکہ کے جو نو منتخب صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا مشہور ہوٹل ہے ٹرمپ ٹاور، اس کے باہر دھماکہ ہو گیا، بہت بڑا دھماکہ ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، لیکن اس دھماکے میں جو زیادہ نقصانات نہ ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دھماکہ ہوا تھا وہ ایلون مسک کی جو سائبر ٹرک ہے یہ اس میں دھماکہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ ایلون مسک جو سب سے دنیا کے جدید ترین جو کار ہے جس کو اس نے سائبر ٹرک کا نام دے دیا ہے، وہ جو کہ ٹیسلا کمپنی نے بنایا ہے، اور یہ کار جو ہے آج ایکسپلوڈ کر گئی ہے۔ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے قریبی دوست، اس کے آنے والے جو نئی گورنمنٹ ہے اس میں ایلون مسک کا بھی بڑا کردار ہے، اور اس کا جو بنایا ہوا ہے، اس کے ٹیسلا کمپنی کا بنایا ہوا ٹرک جو ہے وہ ٹرمپ ٹاور کے باہر دھماکہ کر رہا ہے، اور بہت بڑا دھماکہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک شخص ابھی تک اس کے ہلاک ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ جو لاس ویگاس کی جو پولیس ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہے وہ باقاعدہ یہ دہشت گردی ہے، اور اس دھماکے میں استعمال ہوئے ہیں فائر ورکس استعمال ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس میں گیس کے ٹینکس تھے، اور اس کے ساتھ مختلف جو دھماکہ خیز مواد کی ایک بہت بڑی مقدار تھی جو کہ اس ٹرک میں موجود تھی، جو کہ ایکسپلوڈ کر گئی، اور اس میں جو ہونے والا دھماکہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اور نیوز ویب سائٹس میں نظر آ رہی ہے، اس میں اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اگر ہلاکتیں کم ہوئی ہیں یا ٹرمپ ٹاور کو اگر نقصان کم سے کم پہنچا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلون مسک کا یہ جو ٹرک ہے وہ انتہائی پاورفل ایک ٹرک ہے، اور اس نے اس دھماکے کی شدت کو بہت حد تک روکا ہے۔ گو کہ ٹرمپ ٹاور کی جو شیشے ہیں ان کی وہ ٹوٹے ہیں اور اچھا خاصا اس کو نقصان ہوا ہے، لیکن عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اگر یہ کوئی اور وہیکل کے اندر اتنا بڑا مواد موجود ہوتا ہے تو ٹرمپ ٹاور کو آج اس کا تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن یہ جو ایلون مسک کی جو کار ہے سائبر ٹرک، اس کی وجہ سے اس کی پاورفل اس کی جو باڈی ہے اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہے اس کی شدت میں اتنا اضافہ نہیں ہو سکا، اس نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ بہرحال لاس ویگاس کی پولیس جو ہے اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایلون مسک کی جانب سے بھی اس میں تمام تر انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی جو چارجنگ ڈیوائسز سے ہوتے ہوئے یہ کار جو ہے وہ پہنچی ہے اس کے ٹرمپ ٹاور کے باہر، اور اس کے بعد وہ ایکسپلوڈ کیسے کر گئی۔ تو وہ تفصیلات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی ان کو مواد مل رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اس جو دھماکہ ہے اس کی ایک ریلیونس مل رہی ہے، اور نیو اورلینز میں جو دھماکہ ہوا تھا نیو ایئر نائٹ کے اوپر، جس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس میں ایک امریکن شہری تھے جس نے اس کو ایک اپنی کار جو ہے اپنی جو ٹرک ہے وہ چڑھا دیا تھا شہریوں کے اوپر، اس میں ایک انٹرنیشنلی کالعدم جو تنظیم ہے اس کا جھنڈا بھی لہرا رہا تھا، تو اس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب اس حملے اور ٹرمپ ٹاور کے باہر ہونے والے اس دھماکے کا جو ریلیونس ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں جو گاڑیاں ہیں وہ ایک کمپنی ہے تورو کمپنی، جو کہ یہ جو کاریں ہیں وہ رینٹ پہ دینے کا کام کرتی ہے۔ یہ دونوں جو نیو اورلینز کی بھی اور لاس ویگاس کی، یہ دونوں گاڑیاں جو ہے وہ اسی کمپنی سے ہائر کی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو ایکسپلوڈ کی گئی ہیں، اور وہاں پر اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے۔ نیو اورلینز میں تو 15 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 30 سے زائد زخمی تھے، جبکہ ٹرمپ ٹاور کے باہر جو ہونے والا ہے دھماکہ ہے وہ اس وجہ سے اس کی شدت کم ہوئی کہ وہ صرف جو ہے وہ ایک انتہائی مضبوط کار کے اندر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی لاس ویگاس کی پولیس نے ہی ایک اور وہاں پر حملے کی اطلاع دی ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک بس کے اندر ایک شخص نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا، اس حوالے سے وہاں تحقیقات جاری ہیں۔ اس میں سے کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اس شخص کے حوالے سے بھی جو تحقیقات اور نیگوسیشنز کا کام وہاں پر چل رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ابھی آئی ہے، یہ دوسری سٹوری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر نیو یارک کا رخ کریں تو نیو یارک کے اندر ایک
نائٹ کلب کے باہر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، جس میں 4 جو مشتبہ افراد تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے عام افراد پر جو اس نائٹ کلب میں جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر فائر کھول دیا تھا، جس میں 11 سے زائد افراد ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ 3 دنوں کے اندر یہ اتنے بڑی کارروائیاں ہیں، خاص طور پر امریکہ کے مختلف ریاستوں کے اندر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو برآمد کر رہا ہے، تو اس کا اب جو نتیجہ ہے وہ الٹ سامنے آ رہا ہے۔ اب امریکہ کے اندر سے بھی وہ چیزیں پلٹ کر وہاں پر آ رہی ہیں۔ خاص طور پر یہ دیکھیں جس بندے نے، جس تنظیم نے نیو اورلینز کے اندر حملہ کیا، کار سے ریمپ کیا، سارے لوگوں کو کے اوپر چڑھ دوڑی، اس کے بارے میں اب دنیا جانتی ہے کہ اس تنظیم کو بنایا کس نے تھا۔ اس تنظیم کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر بنایا تھا تاکہ وہ مسلم ورلڈ کے اندر جو اس کو ڈی اسٹیبلائزیشن لائے جا سکے، وہاں پر قتل عام کو لایا جا سکے، جس میں تکفیریت کو لایا گیا، لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے میں اس تنظیم کا ہاتھ تھا۔ اب وہی تنظیم جو ہے وہ پلٹ کر امریکہ کے اوپر وار کر رہی ہے، تو اب اندازہ لگائیں کہ جو آپ بوتے ہیں وہیں آپ کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم رخ کریں روس کی جانب، تو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ خاص طور پر آج رشیا کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ رشیا نے ایک یوکرین کی سخوئی 27 جو جنگی طیارہ ہے اس کو مار گرایا۔ اس کے ساتھ ہی رشیا نے یہ بتایا ہے کہ 6 ہیمرس میزائلز ہیں جو کہ امریکہ کے بنائے گئے میزائلز ہیں، ان کو بھی رشیا کی جانب سے مار گرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 97 کے قریب جو ڈرونز ہیں جو کہ یوکرین سے فائر کیے گئے تھے رشیا کے اوپر، ان کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی رشیا کی جانب سے بھی اورشنک میزائلوں کے ذریعے یوکرین کے اوپر داغے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں کیا جانی نقصانات ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم مشرق وسطیٰ کا رخ کریں تو مشرق وسطیٰ میں یمن اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے، یمن اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے، یمن اور برطانیہ کے درمیان جس طریقے کی جنگ جاری ہے، اس میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا ہے کہ خاص طور پر اسرائیل کی ریکویسٹ کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ مصر سے افواج کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ ٹینکوں سے لیس ہے اور مختلف آرمر گاڑیوں سے لیس ہے، وہ یمن کے طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی UAE سے بھی ایک بڑی فلیٹ جو ہے وہ بھی موو کر رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ عدن کی طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور پر عدن میں جو عبدالرب منصور ہادی کے جو فورسز ہیں، جو بقایا جات ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ حوثی انصار اللہ کے فورسز کے خلاف ایک بڑا زمینی اوفینسو کرنا چاہ رہا ہے۔ اس حوالے سے اب آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو زمینی جو اوفینسو ہے اس میں کتنا بڑا اضافہ ہو جائے گا یمن کے انصار اللہ کے خلاف۔ اور اس کے ساتھ ہی یمن کے انصار اللہ نے بھی ان ممالک کو پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ آپ کی سرزمین اگر اسرائیل کے حق میں ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے تو ہم آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، اور ہم جواب دے دیں گے، اور انتہائی دردناک قسم کا جواب دے دیں گے اور حیران کن طرز کا جواب دے دیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم شام کا رخ کریں تو شام میں جو منبج کا جو علاقہ ہے وہاں پر SDF کی فورسز اور ترک فورسز کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ وہاں پر جاری ہے۔ خاص طور پر جو مشرقی علاقے میں، جنوب اور مشرقی علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ان میں جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ روز SDF نے ترکی کے ایک انتہائی جدید ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، اور آج جو جھڑپیں ہیں وہ خاص طور پر منبج کے جنوب اور مشرق میں ہوئی ہیں۔ ان علاقوں میں الطبقہ شہر ہے، اس کے علاوہ شمال میں الرقہ صوبہ کا مرکز اور دریائے فرات کے مغرب میں الخفصہ کا علاقہ ہے اور مسکہ کے قصبے شامل ہیں۔ وہاں پر اس وقت گھمسان کی جنگ ہے اور دونوں طرف سے اچھے خاصے جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ SDF نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تشرین ڈیم کے علاقے میں مسلح جو گروپس ہیں، جو ترکی کے بیک جو مسلح گروپ ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے اور ان کے حملوں کو پسپا کر کے ان کو وہاں سے پیچھے دھکیلنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ SDF کو حسکہ کے پورے صوبے اور دیر الزور کے شمال مشرقی جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ یہ حسکہ
اور یہ جو دیر و زور کے جو علاقے ہیں یہ آئل رچ علاقے ہیں شام کے، اور اس میں امریکہ کا قبضہ ہے سارے علاقے میں، اور وہ علاقہ جو ہے وہ SDF کے فورسز کا بھی علاقہ ہے، ان کے جو فورسز ہیں ان کے خلاف بھی لڑ رہی ہیں تاکہ اپنے کرد علاقے کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر سے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ سامنے آتی رہے گی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔